बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बरों, तज्ज़ियों और हालात हाज़रा के प्रोग्राम न्यूज़ राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 18 नवंबर 2020, मैं नईम रज़ा अपने प्यारे वतन पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम ख़बरों के साथ। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को यानी अपना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। नाजरीन, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ये यकीनन बंद गली की तरफ जा रही है। इस सूरत हाल में बंद गली की तरफ लेकर जाने वाली तमाम अपोजिशन की पार्टियां हैं। हुकूमती कारकर्दगी जिस तरह पहले थी वैसी ही आज भी है, लेकिन नाजरीन, इस कारकर्दगी में साबका हुकूमतों का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। कुछ पुरानी और कुछ नई पॉलिसियों का अमल दखल भी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले यह तस्लीम किया था कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, जो शायद उस वक्त बेहतर फ़ैसले या बरवक्त फ़ैसले कर लेते तो शायद आज हालात इस तरह के ना होते और इतना मुश्किल दौर ना होता। जैसा कि IMF के पास फ़ौरन चले जाना चाहिए था, वक्त पर IMF के पास ना जाने की वजह से एक नुकसान हुआ। लेकिन PDM अब क्या चाहती है? उनके ताज़ा मुतालिबात जो हैं, एक नया चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर चुके हैं, जिनके बाद जरदारी और नवाज शरीफ ने हाथ मिला लिया था और दोनों ने कहा था कि हम अब मिलकर काम करेंगे। नवाज शरीफ ने तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए दरवाज़ा खुलवा लिया था। एक दूसरे का एहतसाब ना करने का वादा भी किया गया था। मिलकर इदारों से लड़ने का फैसला भी किया गया था। जैसा कि आपने हालिया दिनों में देखा भी है, दोनों एक दूसरे की करप्शन पर पर्दा डालते रहे, दोनों इदारों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने के लिए उकसाते रहे। अब कुछ अहम चीज़ें हुई हैं। PDM ने हुकूमत से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, तो फिर PDM किससे बात करेगी? मुल्क में या तो इदारों से बात कर सकते हैं या हुकूमत से। इदारों का मतलब है अफवाज पाकिस्तान। जो अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनके साथ भी बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ हुकूमत से भी बात नहीं करना चाहते, तो फिर किससे बात करना चाहते हैं? हुकूमत ने अभी कहा है कि आइए इंतखाबी इस्लाहात पर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर लेते हैं, धांधली की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। सेनेट के इंतखाब में शो अप हैंड यानी सामने पता चलेगा कि कौन किसको वोट डाल रहा है। खुफिया वोटिंग का सिलसिला ख़त्म करते हैं। लेकिन अपोजिशन ने कहा कि हुकूमत से बात नहीं करेंगे। अगर सारे ही धांधली का शोर करते हैं तो फिर हुकूमत के साथ बैठकर इंतखाबी इस्लाहात कर लेनी चाहिए। जब इमरान खान अपोजिशन में थे तब भी यही कहा करते थे कि धांधली के बारे में। उस दौर में मुस्लिम लीग ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम नहीं किया, लेकिन इमरान खान उस वक्त भी कहा करते थे कि जब भी PTI की हुकूमत आई तो मैं इंतखाबी इस्लाहात का वादा ज़रूर पूरा करूँगा। अब वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाना चाहते हैं और अपोजिशन इनकार कर रही है। अपोजिशन कहती है कि कोरोना जितना मर्जी हो जाए, हम अपने जलसे अपने शेड्यूल के मुताबिक करेंगे। यानी जो जलसे, जुलूस, रैली का प्लान, इस्लामाबाद मार्च करने का प्लान हमने तैयार किया है, वो हम उसी तरह करेंगे। कोरोना की वजह से आप हमें नहीं रोक सकते। इमरान खान ने बहुत तगड़े जलसे किए हैं, बड़ी तादाद में लोग आए थे। उनका हफ्ते वाले दिन का जो जलसा आ रहा था उसको कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया है। लेकिन मरियम नवाज़ ने अपना जलसा कैंसिल नहीं किया। मानसहरा वाला वो गई, वहाँ जाकर उन्होंने जलसा किया। वहाँ पर फ़ौज और एजेंसीज के ऊपर जो कीचड़ उछालना था उछाला। उस जलसे में नाज़रीन कुछ लोगों ने इमरान खान और हुकूमत के हक़ में नारे भी लगाए।
ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آج اس کی، مریم نواز کی وہی روٹین کی تقاریر، ہمیں کیوں نکالا، فوج پر الزام تراشی، ہم سب اچھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے علاوہ کوئی اور آئے گا تو وہ دھاندلی کر کے آئے گا۔ ناظرین، اپنی یادداشت کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں۔ جب کرونا شروع ہوا تھا تو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم کچھ انڈسٹریز کو بند نہیں کریں گے کیونکہ غریب مزدور کیسے گزارا کرے گا۔ میں سب کچھ بند نہیں کروں گا بلکہ سمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا۔ ناظرین، اس وقت اپوزیشن کہتی تھی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس وقت اپوزیشن کہتی تھی کہ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیجیے ورنہ مر جائیں گے۔ حکومت سندھ، مراد علی شاہ صاحب ٹی وی پر آ کر ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ حکومت کو کہتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن کرے، لوگوں کو گھروں میں بند کرے، کوئی باہر نہ نکلے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں کھانا پہنچائے۔ تو وزیر اعظم نے کہا تھا ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو لوگ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے غریب طبقہ اپنے کام پر جائے اور اپنے کام کو جاری رکھے۔ رش والے علاقے، سینما، تھیٹر، شادی ہال، تمام پبلک تقاریب بند کر دیے تھے۔ ضروریات زندگی کی جگہیں کچھ کھلی رکھی تھی تاکہ مشکل نہ ہو، لیکن سوشل ڈسٹینس کا فاصلہ جو تھا وہ اس کو یقینی بنانا تھا۔ صاحب حیثیت لوگوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی امداد کی تھی، لوگوں نے مل جل کر مشکل گھڑی گزاری تھی۔ اپوزیشن اس وقت کہتی تھی کہ سب کچھ بند کرو، کرونا وائرس آج کے مقابلے میں اس وقت بہت کم تھا، اب حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ ایسی صورتحال میں وہی اپوزیشن جو کل تک ہاتھ جوڑ رہی تھی آج کہتی ہے نہیں، ہم پولیٹک کریں گے۔ یہ بالکل مذاق ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ لوگ جلسوں میں آئیں تو محفوظ رہیں گے۔ مہنگائی کل بھی ایسے ہی تھی، ڈالر بلکہ پہلے سے کم ہو گیا، 166 سے تقریباً 158 پر ہو گیا۔ سارا کچھ ایسے ہی چل رہا تھا، یعنی کہ آپ کو مہنگائی سے کچھ لینا دینا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ آپ کا اصل مقصد اپنی ذات ہے۔ اسٹیج پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو سب محفوظ ہوتے ہیں، فاصلہ بھی رکھا ہوتا ہے، ماسک بھی پہنے ہوتے ہیں، لیڈر اپنا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جو سامنے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یا آپ کے بقول لاکھوں کی تعداد میں، وہ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں وائرس موجود ہوگا اور وہ ملٹی پلائی ہوتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں مطالبات پر۔ 25 جولائی کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ مطالبہ تھا پی ڈی ایم کا کہ 25 جولائی کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے، مداخلت کے بغیر نئے انتخابات کروائے جائیں اور اتفاق رائے سے نئی حکومت بنا دی جائے، یعنی کہ نگران حکومت۔ جب نئی نگران حکومت بنائیں گے تو دوبارہ انتخابات ہوں گے، تو انتخابات تو پھر اسی نظام کے تحت ہوں گے جو پہلے سے موجود ہے، اس میں تو پھر دھاندلی ہوگی۔ تو کیوں نہیں حکومت کے ساتھ مل کر ایک ایسا نظام بنا لیتے جس میں دھاندلی کا خاتمہ ہو سکے؟ بہتر انتخابی نظام لائیں، اس کے تحت الیکشن لڑیں، موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے یا نہ کرے، جو ضروری ہے وہ تو کر لیں۔ اس نظام کے ساتھ جتنی بار بھی الیکشن ہوں گے دھاندلی کے الزامات لگتے رہیں گے۔ مداخلت کے بغیر نئے انتخابات کروائے جائیں، یہ دوسرا مطالبہ تھا کہ مداخلت کے بغیر انتخابات کروائے جائیں۔ بالکل درست بات ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ مداخلت کو ختم کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے اصلاحات لانی ہوں گی۔ الیکشن کمیشن اگر مضبوط کرنا ہے تو اصلاحات کہاں ہیں؟ ان سب باتوں پر آپ کو کام کرنا پڑے گا تاکہ مداخلت نہ ہو۔ انتخابات کالعدم قرار دیے جائیں، یہ تیسرا مطالبہ تھا کہ انتخابات یعنی 2018 والے انتخابات جو ہیں وہ کالعدم قرار دیے جائیں۔ ناظرین، یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے
کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ حکومت گرا دیں پھر فوج سے بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک طرف کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی کام نہیں کہ منتخب حکومت کو گھر بھجوائے، فوج کا کوئی کام نہیں کہ مذاکرات کرے، دوسری جانب مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجیں پھر ہم فوج سے مذاکرات کریں گے۔ کتنی دوگلی پالیسی ہے! یہ طرز سیاست بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہر حال میں حکومت کو ہٹا دیا جائے، اس حکومت کو ہٹا کر نگران حکومت لائی جائے اور پھر پرانے نظام کے تحت انتخابات کروائے جائیں اور اس میں فوج کو باہر رکھ کر جتنی مرضی ہم دھاندلی کر لیں۔ پارٹیاں برسر اقتدار میں آ جائیں تو لمبے عرصے سے باری باری کھیل رہی ہیں، یعنی پھر وہی پارٹیاں برسر اقتدار آ جائیں جو مدتوں سے باری باری کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ ناظرین، جن اصطلاحات کی بات وزیر اعظم کرتا ہے اس میں روایتی پارٹیوں کے دروازے یقیناً بند ہو جائیں گے۔ پھر عمران خان جس احتساب کی بات کرتا ہے اس کے مطابق نئی عدالتیں بن جائیں گی، پروسیکیوشن بہتر ہو جائے گی، سخت قوانین بن جائیں گے، تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ان پرانی پارٹیوں کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے اسی وقت عمران خان کو نکالا جائے، چاہے قوم ساری کورونا میں مبتلا ہو جائے، چاہے لوگوں کی جانیں جائیں، چاہے ملکی حالات کو جتنا بھی خراب کرنا پڑے خراب کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اپوزیشن نے بہت سوچ کر پلان کیا ہے کہ ہر حال میں حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تمام پارٹیوں کے جو عزائم ہیں وہ پاکستان میں کچھ تبدیلی نہیں کریں گے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، سوائے عمران خان کے کہ صرف عمران خان کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ حکومت چلی جائے، پھر یہی نظام، یہی فوج، یہی ادارے، یہی الیکشن کمیشن، ان کے ساتھ ہم خوش ہوں گے، سب اچھا ہو جائے گا۔ عوام کو بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں یا ہمیں ان کے جلسے جلوسوں میں جانا چاہیے۔ قوم کو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ناظرین، ملتے ہیں کہ اگلے ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔